اس کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے خود نماز کے اندر رفع یدین صحابہ کر رہے تھے. حضور تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ نماز میں صحابہ رفع یدین کر رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو منع فرمایا. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف سنن نسائی میں 1185 نمبر پہ موجود ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے، توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی، خود کیا کر دیا ہے. جو روایات چھوٹے مرزا صاحب یا غیر مقلدین اہل حدیث رجسٹرڈ حضرات پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث بھی نبی پاک کا فرمان نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک روایت بھی نبی پاک کا اپنا فرمان نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہو تو وہ سارے نمبر لکھے اور اس نمبر میں کیا کریں، اس کی سرچ کریں، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی کسی صحابی کا قول ہے، کوئی کسی صحابی کا قول ہے، کوئی کسی صحابی کا قول ہے. صحابہ کے اقوال دوسری طرف بھی موجود ہیں کہ نبی پاک نے رفع یدین ترک کر دی، چھوڑ دیا، وہ بھی سیاستہ کے اندر ہی موجود ہیں. جیسا کہ سنن جامع ترمذی میں، جو چھوٹے مرزا صاحب کی جامعہ ترمذی ہے اور اصل میں وہ جامع ترمذی ہے، آپ ان کے علم کی حالت دیکھیں کہ وہ کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام ٹھیک نہیں پڑھ رہے. ایک ٹیچر آپ بچے کو ٹیوشن پڑھائیں بھیجیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا بھی صحیح نہ پڑھے تو آپ اس کے بعد اپنا بچہ پڑھائیں گے؟ تو دنیاوی تعلیم کے لیے جب آپ کا یہ حال ہے تو دینی تعلیم کے لیے آپ ایسے بندے کا انتخاب کریں جو کتاب کے اوپر نام بھی نہیں پڑھ سکتا. ایک ٹیچر میرے پاس آیا، اس نے مجھے سچا واقعہ سنایا کہ ہمارے اسکول میں ایک ایسی بھی ٹیچر تھی کہ بچہ گھر میں اسکول اس کے پاس اردو پڑھتا تھا اور وہ اسکول میں گھر میں بچہ سبق پڑھ رہا تھا، نمبر 2 نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا. کیا پڑھ رہا تھا؟ نمبر 2 نے ابراہیم علیہ السلام کو. تو باپ جو تھا وہ پرانے زمانے کی اردو پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا بچے کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا جی نمبر 2 پڑھ رہا ہوں. دوسرے دن وہ یہ نیا اسکول تھا نا پرائیویٹ، تو والد اپنے بچے کو لے کر اسکول آ گیا اور اس سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر سے جو ہوتا ہے بڑا، بھئی یہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بچے نے پڑھا. ٹیچر اس ہیڈ ماسٹر کو بڑی پریشانی، اس نے بلایا جو ٹیچر پڑھانے والی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا؟ تو اس نے پڑھا، خود پڑھا کہ نمبر 2 نے. اس نے کہا بندہ نمبر 2 تھا لیکن نام اس کا نمرود تھا. کیا تھا؟ تھوڑا جا بھائی تم ہی ہنس لے، کی وجہ ہی یہ بچے ہنستے نہیں، ویسے پتہ نہیں کہ مسکرانے کو نہیں نا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہونا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب ہر ویڈیو میں کہتے ہیں جامعہ ترمذی، جبکہ وہ کیا ہے؟ جامع ترمذی. کیا ہے؟ جامع. جامعہ تو آخر میں تب ہوگا جب تے ہوگی آخر میں. مسجد کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ جامع مسجد. تو عام آدمی کیا کہتا ہے؟ جامعہ مسجد. تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جامعہ والی بات ہے. تو جب آگے مذکر ہو تو پیچھے بھی موصوف مذکر ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایسی جیسے کوئی بندہ کہے کہ مرد آ رہی ہے. تو جس بندے کی علمی پوزیشن، میں نے کہا جامع ترمذی میں 257 نمبر روایت میں 257 میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود، جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ ساری زندگی 50 سال سے زیادہ زندگی گزاری، وضو کرانا، نبی پاک کے گھر میں سارے کام کرنا، چھوٹے موٹے سفروں میں، سب سفر میں حضر میں ساتھ رہنا، جن صحابی کی وہ روایت پیش کرتے ہیں وہ صرف 20 دن رہے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کتنے دن رہے؟ 20 دن. اور وہ دور کے علاقے سے ٹھیک ہے آتے تھے. اور یہ جو بیان کر رہے ہیں رفع یدین نبی پاک نے نہیں کیا، یہ کون ہیں؟ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں، 8ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا، السابقون الاولون میں شامل ہیں. تو میں نے جب یہ کہا نا کہ بھئی 257 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی پاک والی نماز بغیر رفع یدین والی تھی. تو لاہور میں میرا پبلک سیشن تھا، اب تو بچے وہ سامنے نہیں آتے. بچے نے کہا کہ جی بھائی یہ حدیث مولوی صاحب ضعیف ہے.
تو میں نے کہا بھئی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا اپلیکیشن کس نے بنائی ہے؟ کہتا چھیپا نے بنائی ہے۔ تو میں نے کہا چھیپا کب پیدا ہوا ہے؟ کہتا پیدا کا نہیں پتہ لیکن ابھی بھی دنیا پر موجود ہے۔ میں نے کہا یعنی 14ویں صدی کا بندہ ہے؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا امام ترمذی 3ری صدی کے بندے ہیں۔ امام ترمذی جب کتاب لکھی، اس کتاب میں اصل کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی 3ری صدی میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث حسن ہے، اور چھیپا 14ویں صدی میں کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے، تو لیٹ ہو گیا ہے۔ اس لیے ضعیف ضعوف والا بھی جو چکر چلاتے ہیں، اس پر بھی ہم نے بتا دیا کہ یا تو نبی پاک ضعیف کہیں، یا صحابی کہیں، یا کم از کم وہ محدث کہے جس کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے؟ چھیپا 14ویں صدی کے بندے، نو مولود محققین نہیں چلیں گے۔ تو وہ حدیث بھی موجود ہیں جس میں صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اس لیے بات سمجھ آئے گی۔ اگر ضد سے ہیں، ایک بندہ پہلے ضد میں ہے، وہ بات سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ تو روایات دونوں طرف موجود ہیں۔ صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے کیا، اور صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے ترک کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ محدثین کرام، یہ 4 سنن والے جو ہیں، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور جامع ترمذی، یہ 4 کتابوں والے محدثین جو ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کے باب بناتے ہیں۔ پہلے باب بناتے ہیں، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ حضور کے صحابی بتا رہے ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا، اور اس میں مختلف، کبھی کہتے ہیں کہ درمیان میں، رکوع کے درمیان کیا، سجدوں میں نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں سجدوں کے درمیان بھی کیا، تو وہ مختلف باتیں ہیں۔ اس کے بعد وہ باب باندھتے ہیں فوراً جس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا۔ امام نسائی نے باب باندھا ترک و ذالک، رفع یدین ترک کرنے کا باب، چھوڑ دینے کا باب۔ تو کام پہلے ہوتا ہے منع، بعد میں ہوتا ہے۔ محدثین اعظام کی ترتیب بھی یہ بتا رہی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین کیا تھا، بعد میں ترک کر دیا تھا۔ اگر صرف حدیث موجود ہونے کی بنا پر ایک بات کو آپ نے ماننا ہے، تو جو رفع یدین اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حدیث میں صحابی نے بتایا ہے، تو وہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، شراب بھی پئیں کہ شراب پینے کی روایت بھی موجود ہوگی، متع بھی کریں کہ متع کرنے کی روایت بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلے، گدھا کھانے کی بھی روایتیں موجود ہیں، گدھے کا گوشت کوئی اب نہیں کھاتا۔ تو جس طرح گدھا پہلے کھایا جاتا تھا، بعد میں نبی پاک نے منع کر دیا۔ شراب پہلے پی جاتی تھی، نبی پاک نے منع کر دیا۔ متع پہلے ہوتا تھا، حضور نے بعد میں، اگرچہ حدیثیں یا واقع ریکارڈ کے طور پر اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح رفع یدین والی روایتیں بھی ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں، لیکن نبی پاک کے منع کرنے کی روایت جب موجود ہے، تو حضور نے جب منع کر دیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اب ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ امت کی بڑا طبقہ، سب سے زیادہ طبقہ وہ ہے جو رفع یدین، اگر رفع یدین کرنا سنت ہوتا تو اتنی بڑی امت، اور پہلی صدی کے امام ابو حنیفہ، جنہوں نے نبی پاک کے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، امام بخاری نے کسی بھی صحابی کو نماز پڑھتے، ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی۔ 3ری صدی میں تو کوئی صحابی موجود نہیں۔ آخری صحابی کا سن وفات 110 ہجری ہے۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، فوت ہوئے 150 ہجری میں۔ 22 صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے ملاقات کی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت انس سے کئی بار ملاقات کی۔ جنہوں نے نبی پاک سے سیکھی، ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر سیکھی، ان سے سیکھی، اور آج تک یہی سلسلہ ہے کہ دیکھ کر کی سیکھتے ہیں۔ سلو کما رأیتمونی اصلی کا یہی مطلب ہے، جی میں نو پڑھدا ویکھتے ہو انجی پڑھو۔ صحابہ نے ان کو دیکھا، امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا، تو ہم نے پھر ہر نسل در نسل اسی طرح دیکھا۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب احادیث میں موجود ہے کہ منع کر دیا، یہ جامع سنن نسائی 1185 میں نبی پاک کا اپنا فرمان ہے، منع کرنے پر اپنا فرمان موجود ہے، جبکہ حدیث کی کسی کتاب میں بھی ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو۔
رفع یدین سکھایا ہو. نماز کس نے سکھائی؟ صحابہ کو. آپ کو حدیث ملے گی نبی پاک فرمائیں گے تکبیر کہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قرات کرو، تشہد پڑھو، ساری نماز کے بارے میں فرمائیں گے. لیکن ایک بار بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ حضور فرمائیں نماز میں رفع یدین کرو، جبکہ آپ کو ایسی حدیث ملے گی کہ حضور نے منع کیا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قولی روایت منع کرنے پر ہے حدیث قولی، اصل میں حدیث قولی ہوتی ہے. درجہ سب سے اعلیٰ کس حدیث کا ہوتا ہے؟ حدیث قولی کا ہوتا ہے. لیکن کسی ایک روایت میں بھی منع حضور نے سکھایا نہیں، بلکہ بخاری میں جو روایت ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں حضور نے نماز سکھائی ہے، باقی چیزیں موجود ہیں لیکن رفع یدین کا ذکر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ ریکارڈ کے طور پر محدثین نے جمع کر دی. جیسے باقی شراب والی روایت، گدے والی روایت، متع والی روایت بھی بطور ریکارڈ جمع کی کہ یہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے بھائی، 1975 میں ایک چیز تھی، ایک قانون تھا، آج وہ نہیں ہے لیکن ریکارڈ کے طور پر وہ قانون موجود ہوگا کہ یہ ہوتا تھا. اس لیے رفع یدین منع کر. جب ہم نے یہ حدیث پاک پیش کی نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، رفع یدین کا ذکر نہیں. تو ہم نے بتا دیا بھائی ہاتھ اٹھانے کو ہی رفع یدین. ایک اعتراض یہ تھا کہ سنت ہے نبی پاک کی رفع یدین، تو اپنی سنت کو حضور گھوڑوں کی دموں سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی چونکہ عالم نہیں ہیں اس لیے تشبیہ اور تمثیل کا معنی نہیں پتا. ملانا اور ہوتا ہے اور مثال دے کے سمجھانا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ کوئی بندہ نماز میں سجدے کے ایسا نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا. اب نبی پاک سجدے میں بیٹھنے کو کتے سے ملا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں؟ کوئی بندہ نماز میں ایسے نہ جائے جیسے اونٹ جاتا ہے سجدے میں. تو صحابہ کرام چونکہ دیہاتی لوگ تھے، جانوروں کے ساتھ ان کی مانوسیت تھی، وہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بکریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی. حضور ان کو مثال دینے کے لیے جانور کی مثال دیتے تھے کہ انہیں جلدی سمجھ آ جائے گی. تو اب گھوڑا جس طرح پونچھ ہلاتا ہے، صحابہ کرام چونکہ گھوڑے میں تھے تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح وہ حرکت کرتا ہے نا، ساتھ میں جسم بھی ہلاتا ہے، تو اس طرح تم کیا کرو، ایسے نہ ہلاؤ. دوسرا اعتراض یہ کیا بھی چھوٹے مرزا صاحب نے کہ گھوڑا تو ایسے ایسے ہلاتا ہے، رفع یدین ایسے ایسے ہوتا ہے، اوپر سے نیچے ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بھی آپ کی کم علمی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے، آپ پردہ نشین ہیں. جب نکلتے ہیں تو پردہ کر کے نکلتے ہیں. ہمارے تو پڑوسی ہیں، ہمیں پتا ہے. تو جوڑا بندہ ہر وقت اندر ہی بیٹھا رہا انہوں کیا پتا بھی دنیا چ ہوندا پیا ہے. ہم آپ کو گھوڑا دکھائیں گے اور اس گھوڑے پہ بٹھائیں گے جو گھوڑا اوپر سے نیچے پونچھ ہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا نہیں. ہم نے گھوڑا رکھا ہوا ہے، جس میرے بھائی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، میں نے گھوڑے کو دیکھا ہے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح گھوڑا اٹھاتا ہے، حضور نے فرمایا جس طرح مست گھوڑا اٹھاتا ہے. نارملی گھوڑا ایسے ایسے ہی ہلاتا ہے، لیکن جب وہ مستی میں ہو، سرکشی میں ہو، تو پھر کیا کرتا ہے، اوپر سے. جیلم میں گجروں کا گھوڑا موجود ہے، میں نے خود اس کو دیکھا اوپر سے نیچے کرتے ہوئے. میں نے آفر دی ہوئی ہے چھوٹے مرزا صاحب، آپ قابل تو اس کے ہیں کہ آپ کو گدھے پر بٹھایا جائے، لیکن ہم آپ کو پھر بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے گھوڑے پہ ضرور بٹھائیں گے اور پوچھ اور اوپر سے نیچے ہوتا دکھائیں گے. 2 اعتراض ہو گئے. تیسرا اعتراض یہ تھا کہ 1185 میں آگے 1186 بھی ہے، تو یہ سلام سے متعلق ہے. تو ہم نے اس کا بھی جواب دے رکھ دیا، ہماری ویڈیو موجود ہے کہ 1185 الگ ہے، 1186 الگ ہے. ترجمے سے ہی فرق کر لیں کہ پہلی روایت 1185 میں ہے خرج علینا رسول اللہ، نبی پاک ہمارے پاس آئے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. پہلی روایت میں ہے کہ الگ الگ صحابہ نماز پڑھے تھے، حضور باہر سے تشریف لائے اور ان کو دیکھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کریں اور منع کر دیا. اور دوسری 1186 میں ہے کننا نصلی خلف النبی، ہم نبی پاک کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. لہذا 1185 میں سلام کا لفظ نہیں ہے، چھیپا نے خیانت کرتے ہوئے بریکٹ ڈال کے اس میں لفظ ڈالا ہے اختتام اور سلام کا. سلام اور اختتام اردو زبان میں بولے جاتے ہیں. آپ اس جگہ پہ جائیں
عربی زبان میں آپ اوپر متن حدیث کا ہے، وہاں پہ آپ کو 1185 میں نہ سلام لکھا وہ نظر آئے گا نہ اختتام نظر آئے گا. یہ معنوی تعریف کرنے کے لیے وہاں پہ بریکٹ لگا کے 2 لفظ بڑھائے گئے تاکہ عام آدمی پھنس جائے اور سمجھ نہ سکے. تو سلام والی لفظ نیچے ہے جس میں با جماعت نماز کا فرق ہے. ایک واقعہ الگ ہے، دوسرا واقعہ صحابہ کو حضور ایک ہی بار منع کرتے تھے، بار بار منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. یعنی بھائی ایک بار پہلے منع کیا تو پھر دوسری بار پھر بھی کر دے سنت پھر وہ پھر بھی کر دے ہو، نہیں. ایک بار منع کیا نماز کے اندر رفع یدین اور دوسری بار منع کیا سلام والا، تو دوسری بار ایک ہی بار منع کیا ہے. تو سلام والا بھی منع ہے، اور اس لیے ہم نے اس کتاب میں مسائل نماز میں اس کی 200 روپیہ ہدیہ ہے. 63 احادیث سیاستہ سے ہیں، پوری نماز کے سارے دلائل موجود ہیں. آپ یہ ضرور لے کے جائیے گا، اور جس بندے کو دلیل کی حاجت ہوگی اس میں اس میں ہم نے دونوں روایتیں لکھی ہیں. پہلے ہم نے لکھی ہے نماز کے دوران رفع یدین منع ہے، 1185 سنن نسائی. دوسرا باب باندھا ہے نماز میں سلام کے اختتام پر، نماز کے آخر پر بھی کیا ہے، سلام کے وقت بھی رفع یدین منع ہے. وہاں لکھی مسلم کی 970. ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ بات سمجھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں روایتیں الگ الگ ہیں. ان دونوں کو مکس کر کے بات الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ کسی طور پر بھی علمی دنیا میں اچھی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جب انہیں احادیث دکھاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کرتے تھے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے الگ اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو حدیثوں کی تلاش تھی. کس کی؟ کہ ہم حدیث پر عمل کریں گے. آپ کو بندے نے کہا کہ یہ بندہ جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے سارے لوگ ہیں، مسجد ساری بھری ہوئی ہے، گاؤں سارا بھرا ہوا ہے، علاقہ سارا بھرا ہوا ہے، جو رفع یدین نہیں کرتے تو یہ اس لیے نہیں کرتے کہ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے. لیکن حدیث میں ہے کہ رفع یدین کیا. اب تو بتا کہ نبی پاک بڑے ہیں یا ابو حنیفہ بڑے ہیں، کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے یا ابو حنیفہ کا پڑھا ہے. تو بچہ بلیک میل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کلمہ میں نے نبی پاک کا پڑھا لیا تھا، میں نے کیا کرنا ہے. تو رفع یدین شروع کب کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ روایت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے. اب جب ہم نے امام ابو حنیفہ کی دلیل بتائی کہ وہ نہیں کرتے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ نبی پاک کی حدیث کی وجہ سے، جس کو پہلی صدی میں روایت کیا صحابی نے امام ابو حنیفہ تک پہنچی، اور امام ابو حنیفہ کے 300 سال بعد امام نسائی نے جا کے اپنی کتاب میں لکھی. 300 سال کا فاصلہ کم از کم 10 کرو لکھی. تو اب جب ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تو اب آپ کو چاہیے تھا نا کہ حدیث پر عمل کریں، لیکن آپ بہانہ بناتے ہیں. یہ بہانہ ہے کہ فلاں کرتا تھا فلاں کرتا تھا. آپ تو بابوں کو مانتے ہی نہیں تھے، آپ تو کہتے تھے باب تشیع کو نہیں. تو آپ کو تو جب حدیث ملی تو آپ کا کام تھا کہ آپ عمل کریں اور رفع یدین ترک کر دیں، پرانی نماز پڑھیں جیسے پہلے کرتے تھے. لیکن آپ نے ہمارے سامنے بابا لے کے آئے. اب ہم بھی آپ سے الزامی طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ابو حنیفہ نہیں بڑے، نبی پاک بڑے، اس لیے شروع کر دیا تھا. اب جب ہم نے نبی پاک کی حدیث پیش کی ہے، بابا درمیان سے نکالا ہے، تو آپ ہمارے سامنے بابا لے کے آئے ہیں. اب ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ غوث پاک بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں؟ کلمہ غوث پاک کا پڑھا ہے یا نبی پاک کا پڑھا ہے؟ ہم بھی تو پوچھ سکتے ہیں. لہذا یہ سارے بہانے بازیاں ہیں. جب روایت پیش کر دی، ان کی طلب یا ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ نبی پاک کا فرمان. تو نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد تو یہ تو کی ٹانگیں ٹوئیاں مارنا بہانے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب یہی بہانے بناتے ہیں اور ان بہانوں کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہزاروں بچوں نے پرانی نماز پڑھی اور آئندہ بھی پڑھ رہے ہیں لوگ. اس میں سمجھ آ گیا رفع یدین والا؟ ہاں جی. اب آپ کے سامنے جو بندہ یہ کہے کہ بھائی کرنا ہے تو اسے کہنا بھائی ہم نے قولی روایت پیش کی ہے، تو قولی روایت لے کے آ. نبی پاک کا حکم، قول مبارک، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا ہو نماز میں رفع یدین کرو. ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی سوال؟ مائک یہ مائک چالو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سب سے پہلے میں تمام
علماء کرام جو آپ خاموش رہیں ساتھ. جی ساتھی جی مسند پہ تشریف فرما ہیں، سب کا شکر گزار ہوں، خاص کر آپ کا کہ جی آپ تھوڑا قریب کریں بات. جہلم سے تشریف لائے ہیں، اور میں نے آپ کا تقریباً سارے بیان سنے ہیں، جتنے بھی آپ نے مرزا صاحب کے خلاف یا جو بھی آپ نے مناظرہ کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو غوث پاک کے طرف کرامات منسوب کی جاتی ہیں 1931 سے لے کر 2024 تک، ہمارے علماء کرام ہمارے ہی مسلک کے جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہو گئے، حنیف قریشی صاحب ہو گئے، علامہ آصف جلالی صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر علماء کرام جو بڑے بڑے ہیں، جو ریسرچر ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے ریسرچر ہیں، تو انہوں نے بھی غوث پاک کی طرف یہ جو کرامات منسوب کی تھیں کہ ان غوث پاک کا جو دھوبی والا قصہ ہے، کہانی ہے، اور کہ ان کا جو دھوبی تھا وہ فوت ہوا، قبر میں گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ من ربو کا، یا جو 3 سوال ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو آج تک ہمارے علماء کرام یہ کرامات بیان کرتے آئے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب آ کے ہمارے ہی علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرامات ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ غلط ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ان کو پتہ نہیں چلا، کیا انہوں نے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی تھی کہ یہ کرامات منسوب غلط کی گئی ہیں؟ ابھی تک بھی یہ کتاب پرنٹ ہو رہی ہیں جس میں یہ کرامات بیان کی گئی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ یہ تھوڑا سا وضاحت بتائیں. پہلا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے، نام کیا آپ کا؟ حافظ محمد ارسلان. حافظ محمد ارسلان صاحب. کسی بھی مسئلے کو بیٹھیں، پہلے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کے حوالے سے بنیادی کنسیپٹ سمجھیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے نوجوان مسلمانوں کے پہلے اپنے عقیدے کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل نہیں کرتے، اور ویڈیوز دیکھ کر، ویڈیو چونکہ ادھوری ہوتی ہے، وہ کلپ ہوتا ہے، ویڈیو بولتی نہیں. یعنی اس میں اگر آپ کو روکنا پڑے نا، میں بول رہا ہوں نا، میری بات مکمل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا سوال کر سکیں گے، مزید پوچھ سکیں گے، کسی کی وضاحت لے سکیں گے، کیونکہ میں زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری ویڈیو نہیں. ویڈیوز ہیں میری، لیکن میں زندہ بھی موجود ہوں آپ کے سامنے. لہذا میری بات کی ویریفائی کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے آپ مجھ سے بار بار سوال کر سکتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو کہ بالکل غیر فطری ہے، کہ ویڈیو سن کے وہ کیا کرتے ہیں، ایک فیصلہ یا عقیدہ یا نظریہ بناتے ہیں. کچھ غلط ہے تو ویڈیو سن کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے، کچھ صحیح ہے تو اس کو ویڈیو سن کے کہیں گے یہ صحیح ہے. جبکہ طریقہ کار جینون یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں. اب آپ نے میری بات کو پوری توجہ سے سننا ہے، بات سمجھ آ جائے تو ایکسیپٹ کر لینی ہے، نہیں آئے تو پھر دوبارہ آپ اس کو کر لیں گے، سوال کر لیں گے. لیکن درمیان میں، کیونکہ یہ تو نہ مناظرہ ہے نہ مکالمہ ہے، لوگ ہمیں زبردستی بناتے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے مناظرے سنے ہیں. مناظرہ ہم کبھی بھی نہیں کرتے بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے سادے سیدھے بندے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہم ان کی ہمدردی ہے ہمیں. تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، کویسچن اینڈ آنسرز. ابھی آپ نے کویسچن کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو یہ سوال جواب کی نشست ہے، یہ مناظرے یا مکالمے کی نہیں ہے. مناظرے کے لیے کم از کم کچھ شرائط ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے، برابر کے بندے کے علمی لیول دیکھا جاتا ہے، بھائی کیا حساب، پھر بات ہوتی ہے. تو آپ ہمارے بچے ہیں، ہمیں آپ کو بات سمجھانی ہے، الجھانی نہیں. اتنی دیر میں نے بیان کیا، اس میں میرا یہی کیا تھا، مدعا تھا کہ بھئی بات سمجھنے کے لیے صاحب علم بات سمجھائے گا، جاہل بندہ بات کو الجھائے گا. اب اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ جتنی بھی کرامات ہیں، اب کرامت یا معجزہ یہ 2 الفاظ ہیں. فرق یہ ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کس سے؟ انبیاء سے. اور نہیں معجزہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء سے، اور کرامت ظاہر ہوتی ہے اولیاء سے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے. ورنہ اظہار میں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کہ دونوں روٹین کی چیزیں نہیں، دونوں خلاف عقل بھی ہیں، کہ عقل اس کو بظاہر تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. مثلا بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے کہ میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ قانون قدرت ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اے انسان ہم نے آپ کو کس سے بنایا لوگوں؟
ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ تو یہ قانون قدرت ہے، روٹین کا قانون یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا۔ لیکن معجزہ یہ ہے، کرامت یہ ہے، کرامت یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، کیونکہ آپ نبیہ تو نہیں ولیہ ہیں۔ کرامت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، حضرت مریم کی کرامت، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اب یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو حضرت مریم کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ بغیر باپ کے انہوں نے بیٹا پیدا کیا۔ یہ روٹین کی بات نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر یہ قرآن پاک سچا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے، کل یہ کوئی سوال کرے کہ مریم علیہ السلام نے رضی اللہ عنہا نے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا ہے، اگر قرآن کو سچ ثابت کرنا ہے تو آج بھی کیمرے کے سامنے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے دکھائیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جو سوالات ہیں نا کہ کیمرہ آج آ گیا ہے اور آج کرامتیں ختم ہو گئی ہیں تو کیوں نہیں ہوتی، یہ دراصل ملحدین کے سوال ہیں ان معجزات پر جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جہاں پہ وہ نبی کا نام یا اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں پہ چھوٹے مرزا صاحب بابوں کا نام ڈال دیتے ہیں۔ سوال اعتراض سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرامت یا معجزہ روٹین کی چیز نہیں ہے، یہ ہر روز نہیں ہوتی، مرضی سے نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے۔ بغیر باپ کے بیٹا پیدا، اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت حوا کو، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، بلکہ بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ روٹین ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک پتھر سے اونٹنی پیدا کر دے، پتھر سے کبھی بھی جانور نہیں نکلتے، لیکن قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی۔ ملحد یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے تو آج کیوں نہیں اونٹنی یا کوئی جانور پتھر سے پیدا ہوتا؟ کیمرہ لگاؤ اور چیک کرو کہ کب پیدا ہوتا ہے۔ جب سے کیمرہ آیا تو پتھر سے اونٹنی پیدا ہونا ختم ہو گئی۔ تو یہ کاپی پیسٹ ہے ٹوٹل ملحدین کا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کرامت یا معجزہ ہے ہی کیا؟ خلاف عادت ہے، روٹین کی بات نہیں کہ جب بندہ چاہے، اور یہ فرمائش پہ بھی نہیں ہوتی کہ بندہ کہے جی کر کے دکھاؤ، جیسے چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی ابھی کر کے دکھاؤ، آج کر کے دکھاؤ۔ آج کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ولی اللہ اتنے تگڑے ہیں اور ان کی کرامت ہے تو یہ وہ کہتے ہیں نا بھئی انہوں نے اشارہ کیا تو یوں ہو گیا، تو اشارہ تو یوں ہو گیا، تو وہ مارگلہ کی پہاڑیاں آج اشارے سے اٹھا کر نہیں، وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مرگلہ کی پہاڑیوں پہ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ جس دن وہ رکھیں گے میں مان جاؤں گا۔ اویس نام کا ملحد ہے لاہور کا، اس نے چھوٹے مرزا صاحب کو چیلنج کیا کہ ولیوں کو تو آپ نہیں مانتے لیکن اللہ کو تو آپ مانتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کی پہاڑیوں پہ رکھ دے، جس طریقے سے آپ ولیوں کو چیک کر رہے ہیں اللہ کو بھی چیک کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے ان کو؟ ایک ملحد کہہ رہا ہے۔ میرے بچے، ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ کرامت جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی پچھلی امتوں کے کیا ہوئے ہیں؟ کرامتیں بیان ہوئی ہیں۔ میری طرف دیکھو نا تو ہنستے بھی نہیں ہو، دیکھتے بھی نہیں ہو۔ سنو، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں آپ اور سوچ رہے ہوتے ہیں نا بات، تو وہ آپ بات سمجھیں، میری بات کو دل میں اتاریں گے، سمجھیں گے، اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی، نہ ہوئی تو پھر آ جاؤں گا میں 7 مرتبہ بھی بلوگے میں آ جاؤں گا، میں پردہ نہیں کرتا، میری کنڈی کھلی ہوئی ہے، میں آ جاؤں گا۔ میرے پیارے بچے، گزارش یہ ہے کہ کرامت اب یہودیوں نے مانگی، 6 پارے میں ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو نبی مانیں گے جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے گی۔ ڈیمانڈ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں تو وہ ایک قربانی کریں اور آسمان سے آگ آ کے قربانی کو کھا جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب مجھے بتائیے کہ اللہ قادر مطلق ہے؟ اللہ چاہتا نبی پاک کو حکم دیتا کہ میرے محبوب ایک بکرا ذبح کرو، ہم آگ بھیج دیں گے۔ پہلے بھی تو وہی بھیجتا تھا نا پچھلی امتوں کی طرح، تو ہم ایک آگ بھیج دیں گے
وہ آگ آ کے کیا کر جائے گی؟ بکرے کو کھا جائے گی، یہودی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں یا کرامتیں یا معجزات اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا ہمیں نہ آزماؤ۔ اللہ کا کام ہے بندوں کو آزمائے، بندوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائیں۔ اللہ نے یہودیوں کے مطالبے پر کرامت کا، معجزے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا کہ جن کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہوئے انہوں نے کرامت معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ دیکھ کے ماننے والے مانا نہیں کرتے، مطالبے نہیں کرتے۔ ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بخاری میں موجود ہے، صدیق اکبر کے پاس وہ آئے کافر منافق، انہوں نے کہا کہ بھئی تیرے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں، جیسے آج غوث پاک کی کرامت پہ انکار ہوتا ہے نا، بھئی نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی بڑا سسٹم ہے، تو ایک رات میں ایک بندہ کیسے راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے ہو کر آ جاتا ہے؟ تو کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے؟ روٹین کی بات تو نہیں تھی نا، کرامت تھی، معجزہ تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ ہم معراج کر کے آئے ہیں، تو کافر اور منافق کیا تھے؟ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بھی اسلام سے جو نئے داخل ہوئے تھے وہ پھر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمزور تھے وہ۔ لیکن جب صدیق اکبر نے سنا تو بخاری کے لفظ ہیں لئن قال صدقہ، اگر میرے سونے محبوب نے فرمایا تو پھر سچ فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں جا کے حضور سے پوچھتا ہوں، تم ایسے ہی کہہ رہے ہو، فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے تو ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں، وہ کیمروں کی فرمائشیں نہیں کرتے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کرامت میرے بھائی روٹین کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نبیوں یا ولیوں کی شان کا ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اب نبی پاک کے سامنے بھی پچھلی امتوں کے کچھ ایسے واقعات بیان ہوئے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی پچھلی لوگ مانتے آئے ہیں تو ہم بھی مانیں گے۔ فرمایا کہ وہ چیز جو ہماری شریعت کے موافق ہے ہم اس کو مانیں گے، جو شریعت کے مخالف ہے ہم اس کو۔ تو اب چونکہ جو کرامات ہیں اس کے بارے میں ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ اب جب سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم تو نہیں ہوئے نا، بعد میں لوگوں نے بیان ہی کیا ہے سینہ بسینہ، اس کرامت میں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، خلاف شرع کہ غوث پاک نے کہا کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا، تم بھی نہ پڑھا کرو، اگر ایسی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ کہیں گے۔ لیکن وہ بات جو صرف کیا ہے، خلاف واقعہ ہے، مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کیا ہوگی؟ واقع کے خلاف ہوگی، اس میں ماننے میں حرج کیا ہے؟ اب دھوبی والا واقعہ ہم نے بیان نہیں کیا، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ تھانوی صاحب کی کتاب میں۔ ہمارے لوگ بطور حجت، بطور الزامی طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ غوث پاک کے دھوبی کو، لیکن میں آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت میں جہنمیوں کی صفیں بنی ہوں گی اور جنتیوں کی صفیں الگ، فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ جنتی جنتی، جہنمی جہنمی۔ اس دوران ایک بابا جنتی جہنمیوں کے درمیان سے گزرے گا، ایک بندہ کہے گا کہ مجھے پہچانیے بابا جی، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، فیشفعوا، بابا اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک بندہ کہے گا میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، بابا اس کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک بندہ کہے گا کہ میں نے آپ کا ایک کام کیا تھا، میں نے آپ کو اس وقت کام بھیجا تھا آپ نے، بابا اسے بھی جنت میں۔ تو جب ایک اللہ کے ولی کو پانی پلانے کا، ایک دفعہ پانی پلانے کا صلہ جنت ہے، ایک دفعہ وضو کرانے کا صلہ جنت ہے، جس نے غوث اعظم کے کپڑے ساری زندگی دھوئے ہوں اسے جنت کیوں نہیں ملے گی؟ یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا میں گواہ نہیں، میں نے اس کو سنا ہے، اس کو آپ کو انٹرپریٹ کر دیا، کیونکہ ہر چیز بیان نہیں ہوتی کتابوں میں، کتابیں بیٹے انسان لکھتے ہیں، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، کچھ لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹلی جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کہ غوث پاک نے کہا کہ میرے پاس مدرسے کے پاس سے گزرنے والا بندہ جنتی ہے، میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا، اس میں کیا خلاف بات ہے؟ خلاف شرع بات ہے۔ میں بخاری سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، 7439 نمبر روایت ہے بخاری میں،
کہ بابے جب بندے جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، جہنم میں بندے جل رہے ہوں گے، تو اس وقت نبی پاک فرماتے ہیں ما انتم بے اشد علی مناشد، بخاری کو نہیں آتی، فما انتم بے اشد علی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم یوم من المؤمن یوم الجبار، تم حق کا مطالبہ کرنے میں مجھ سے اتنے زیادہ شدید نہیں ہو جتنے حق کا مطالبہ کرنے میں اس دن مومن بزرگ اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کریں گے۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ فَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، یہ بخاری کی روایت ہے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بھائی کچھ نجات پا گئے اور ہم جنت میں ہیں اور ہمارے کچھ بھائی کدھر چلے گئے، تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارے بھائی جنم میں ہیں، ہم جنت میں ہیں، کانوا اخواننا، وہ تو ہمارے بھائی تھے، یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یصومون معنا ویعملون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے، تو ہم جو ہیں ان کے کیا کریں گے، ان کے پاس وہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ انہیں فرمائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ، من کان فی قلبہ نصف دینار مسقال دینار فاخرجوہ، 3 پھیرے بابے ماریں گے، پہلے پھیرے میں ان کو نکال کے لائیں گے جن کے دلوں میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے، پھر دوسرے پورے میں من کان فی قلبہ نصف دینار، جن کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے، اور تیسرے پھیرے میں ان کو نکال کے لائیں گے من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ اب کرامت دیکھیں، غوث بابا خواجہ معین الدین اجمیری کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ کافر ہندو سے جب مناظرہ ہوا پنڈت سے، تو آپ نے فرمایا کہ آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی آگ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تگڑی ہے، جلا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ابھی دیکھو آپ نے اپنے جوتے آگ میں پھینک دیے اور جوتوں کو آگ نے اثر نہیں کیا، تو فرمایا اب نکالنے کے لیے ہمارا غلام جائے گا۔ خادم گیا اور نکال کے لایا، آگ میں واپس آ گیا سلامت۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے، بابے 3 مرتبہ بخاری کے مطابق جائیں گے جہنم میں، انہیں آگ ٹچ تک نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ آگ یار حافظ جی، آگ نہ سبحان اللہ، اللہ اکبر آگ سے چل، اللہ اکبر آگ سے ٹھیک ہے، بکرا تو بکر لینے ہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ کرامت ہے کہ آج ہم کریں نا کہ جہنم میں جائیں گے، یہ آگ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کرامت ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دلوں کے، یہ زیادہ تر کرامتیں یہ ہوتی ہے کہ بابا جی نے دل کی بات جان لی، ٹھیک ہے، وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ بخاری کی یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، دینار کے برابر ہے، نصف دینار کے برابر ہے، یا ذرہ برابر ہے، بابے اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی کرامت کے بارے میں یہ ہوگا کہ جو شریعت سے ٹکرائے گی ایسا بیان ہوگا۔ مثلا سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحوں کا تھیلا چھین لیا اس سے، حضرت اسرائیل سے، تو یہ روایت کیسی ہے؟ تو فرمایا یہ روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ وہ چیز جو ایسی بیان ہوگی، لوگ بیان کرتے ہیں، اب کس کس کا منہ بند کیا جائے، بیانات ہوتے ہیں، لہذا کرامات حق ہیں، کرامات ثابت ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا 1 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ بولو نا یار، نہیں نا بول سکتا۔ آپ بھی کیا کہیں گے؟ 1 دن کا بچہ نہیں بول سکتا؟ جی نہیں نہیں، چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، ہمارا بچہ ہے، ہمارا اپنا بچہ ہے سارے، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ بیٹھیں بیٹے، خوش طبی کر رہے ہیں۔ 1 دن کا یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، 1 دن کا بچہ بچے نہیں بول سکتا میرے بیٹے، آپ نے کہا نہیں بول سکتا۔ اور اگر کوئی کرامت بیان کرے کہ بابا جی نے 1 دن دے بچے نو کلام کروایا، تو کہیں گے بھئی آج کیمرہ لاؤ تو آج بلاؤ، لیکن صحیح مسلم میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ 1 دن کا بچہ بولا، صحیح مسلم میں نبی پاک نے بتایا پچھلی قوم کا کرامت، پچھلے بابے کی، بنی اسرائیل کے بابے کی، کہ بابا جریج آستانے پہ بیٹھتا تھا اور اس کو لوگ کیا کرتے تھے، مانتے تھے کہ بڑا بابا ہے، بزرگ ہے، تو وہ کیا ہوتا تھا،
اس کے پاس لوگ آتے تھے، تو ایک دن اس کی والدہ آ گئی، اسے بلایا، کیونکہ اماں بڑی شے ہے، پھر باتیں بچے میری گل سن، ماں نے بلایا، جریج نے کہا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں ہے، تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، باہر نہیں آئے۔ اماں نے بدوا دی کہ یا اللہ یہ مرے نہیں جب تک بری عورت کا منہ نہ دیکھے۔ ماں بدوا دے کے چلی گئی، ماں ہے، ولی کو بھی بدوا لگ جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی جو فاشا تھی، اس نے ایک بابا جی کو باہر بلایا، بابا جی باہر نہیں آئے، وہ اوپر پہاڑ پہ گئی، ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، 9 مہینے کے بعد ایک دن کا بچہ لے کے بابا جی کے آستانے کے باہر آ گئی، اور لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ اس بابے کا ہے، تہاڈا اے بابت ہے، شے ہی کو نہیں۔ کون کہتا ہے یہ تہاڈا اے بابت ہے، شے ہی کو نہیں؟ یہ تو نیک بنا پھر رہا ہے۔ خاندان والے آئے، انہوں نے بابے کو باہر بلایا، بابا جی نہیں آئے، تو بابا جی کا آستانہ توڑنا شروع کر دیا، آگ لگا دی۔ بابا جی باہر آئے اور آ کے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے کہا سل حاضی ہی، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بابا جی نے جب سارا ماجرا دیکھا تو حضور فرماتے ہیں فتبسم، بابا جی مسکرائے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے بابا جی تاں مسکرائے کہ آئے نہیں مائے۔ بابا جی نے کیا کہا، بھئی ماں بڑی شے ہے، مائے بدوا دے گئی ہیں۔ فرمایا چلو کیا ماجرا، اس نے کہا یہ ایک دن کا بچہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، بغیر نکاح کے آپ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، لہذا آپ مجرم ہیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ بھئی میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ سینگ ہو، میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ تو فتح فی بطنی ہی، بابا جی نے اس کی دھنی پہ ہاتھ رکھا، یا ایک روایت میں کہ فماسا راس الصبی، سر پہ ہاتھ رکھا۔ بابے آج بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرتے ہیں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی بچے تو دس، کل من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ ایک دن کا بچہ نہیں بولتا، بابے کی کرامت ہے کہ بچہ بولنا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ابھی رایت دان، یہ بابا میرا باپ نہیں، میرا والد وہ بکریوں کے چرانے والا، بھیڑوں کا چرانے والا ہے۔ تو اس وقت ایک دن کا بچہ بولا، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا آستانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو حضور نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے عرض کی، بھئی بزرگوں نے کہا کہ جناب جیسا پہلے تھا ویسے ہی بنا دو، سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کرامت ہے، اب یہ مسلم میں نہ ہوتی اگر ہم بیان کرتے تو پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ آج کیمروں کا دور ہے، آج کیمرہ لگایا جائے، کوئی ایک دن کا بچہ بولے تو ہم مانیں گے۔ کرامت ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، نہ آپ کی مرضی، جب اللہ چاہے گا ہوگی۔ جو بیان ہوئی ہیں اس میں سے جو خلاف شرع ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، جیسے حدیث صحیح حدیث کی کتاب میں ہو تو ضعیف ہونے کے باوجود آپ لوگ نہیں مانتے، اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں، جو روایت خلاف شرع ہو آپ ثابت کر دیں کہ یہ روایت خلاف شرع ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگلا سوال کیجیے۔ یہ چونکہ تفصیلی بات تھی، میں کوشش کروں گا مختصر جواب دوں۔ جی اچھا، پہلے تو میں معذرت کروں گا اگر کوئی میرا الفاظ برا ہوا، نہیں لیکن علامہ صاحب کو چاہیے تھا، کوئی بات نہیں، میں نے منع کر دیا نا بیٹے، میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی جب ترجمانی ہمارے آپ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، جب آپ کا رویہ ایسے ہوگا تو عوام کہاں جائے گی پھر؟ میرے بچے میں نے پہلے آپ سے پہلے منع۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اپنے ہی علماء ہیں، اہل سنت کے علماء ہیں، علامہ حنیف قریشی صاحب اور دوسرے علماء علامہ آصف جلالی صاحب، دونوں ہی ایک ہی مسلک کے ہیں، ان کے کافی موضوعات جو ہوتے ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، مطلب مختلف ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ شدت پرستی پہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں عام بندہ کس کو سنے، کس کی مانے اور کہاں جائے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کے دو علماء کسی مسئلے پر مختلف ہوں گے، تو جب علماء آپس میں مختلف ہوں گے تو وہ علمی لیول کی ہوگی بات۔ کیا ہوگی؟ جیسے امام بخاری امام مسلم کی استاد ہیں، کیا ہیں؟ امام مسلم شاگرد ہیں، امام بخاری استاد ہیں۔ امام بخاری نے امام مسلم نے مقدمے میں امام بخاری سے اختلاف کیا اور سخت الفاظ کے ساتھ اختلاف کیا، تو دو اہل علم شخصوں میں آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات
نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب دونوں عالم ہوں گے نا, جیسے سائنسدان ہیں, سائنسدان بھی آپس میں کیا کرتے ہیں, ایک سائنسدان کہتا ہے کہ نہیں بھائی وجہ یوں ہے, دوسرا کہتا ہے یوں ہے, لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ سائنسدان تو روزانہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ہم کدھر جائیں گے, ہم کس کی بات مانیں گے. تو بات تو وہی مانی جائے گی جو متفقہ ہو, جو فائنل ہو. جن مسائل پر علماء الجھتے ہیں عام طور پر وہ علمی مسائل ہوتے ہیں, عوام کی ماننے کے نہیں ہوتے. عوام کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں جو اعتقاد یا عقیدے میں آتی ہیں. لہذا ایک بات تو میں آپ کی تائید کروں گا کہ علماء جب آپس میں الجھیں, کوئی کسی مسئلے پر اختلاف ہو, تو وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانے کے بجائے اکیلے بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں اس مسئلے کو ڈسکس کریں, حل کر دیں. 2 4 5 علماء کا بورڈ بن جائے مفتیان کرام کا, جو ان سے کیا ہوں اوپر ہوں, اور دونوں ان کو کیا کرتے ہوں, ایکسیپٹ کرتے ہوں کہ یہ علماء ہیں, اور دونوں آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کر لیں. سوشل میڈیا پر عوام کیا ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ان کے مسئلے کی سمجھنے کی نہیں آتی باری, انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ نتیجتاً الجھیں گے. تو لہذا علماء کا اختلاف رحمت ہے. یہ حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت, میری امت کا کیا ہے, اختلاف رحمت ہے. لہذا اگر وہ کوئی عقیدے والی بات ہے تو آپ اس کو کلیئر کر لیں کہ اس میں مجھے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. تو آپ کسی اور عالم دین سے جو غیر متنازع ہو اس سے پوچھ لیں, اس پر عمل کر لیں. کیونکہ اب یہ ہے کہ بھئی سچا جھوٹا کھٹا کھوڑا ہر کیا ہو گیا, میں جب صحافی بھی آخری کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آخری سوال. جی جی بسم اللہ کیجیے. آخری سوال یہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے کہ سارے علماء ہر مسئلہ کے جی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ ہی ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں تو گمراہ ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن کی درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں مطلب کہ جگہ پہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ قرآن تو واضح نصیحت ہے, سیدھی راہ دکھانے والی ہے, ہدایت کی کتاب ہے. تو علماء جو ہیں وہ ایسے الفاظ کیوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ اس کا کوئی راستہ تو ہوتا ہے نا. اب ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 8 سال 10 سال لگا کے کسی مدرسے میں کہ وہ عالم دین بنے, پراپر اس کو سمجھے اور اس کو مطلب کہ اس کی جو ہدایت ہے اس کے عمل کرے. جی. تو عام بندے کے لیے یہ آپ کوئی شرعی حکم یا کوئی بتا دیں کہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے تو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جی. اور جو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس مسئلے پر بھی نا جی, اس مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس کو الجھایا گیا ہے, سلجھایا نہیں گیا. اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کا اس کا جواب دوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہ پڑھو. میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں. حضرت قبلہ نے مدرسہ بنایا ہوا ہے, یہاں پہ کتنے مدرسے ہیں, آپ نے بھی تو حفظ کیا ہے نا, تو مدرسے میں کیا ہے نا. تو علماء نے تو مدرسے بنائے ہوئے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ ہاتھ میں قرآن پکڑاتے ہیں کہ پڑھو. بچے کو کیا کہتے ہیں, پڑھو. اس کے لیے مدارس بنائے ہیں, اس کے لیے علماء بنائے. میں آپ کے سامنے مولوی بیٹھا ہوں, میرے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات سمجھ آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میں بھی ایک عام بچہ تھا, ٹھیک ہے, بلکہ میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جھگڑالو بھی تھا. ٹھیک ہے, میری والدہ کہتی تھی کہ بھئی ہم 9 بہن بھائی تھے, تو کہتے تھے 8 ایک پاس ہے, تو اللہ ایک پاس ہے. ٹھیک ہے, مجھے والد صاحب نے مدرسے داخل کرایا, میں استادوں کے پاس رہا, پھر میں پڑھتا رہا. آج میں اس قابل ہوں اللہ کے فضل سے اور استادوں کی محنت سے کہ میں ڈائریکٹ پڑھ سکتا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر الزام ان لوگوں پر کہ جن بیچاروں نے مدرسے اس لیے بنائے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنا یہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنا نہیں ہے, کیونکہ ترجمہ کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا کنز الایمان, اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے ترجمہ کیا کنز العرفان, اور کئی نام کے ترجمے ہیں. تو اگر علماء یہ چاہتے ہوتے کہ عوام قرآن پاک کو نہ پڑھیں تو وہ ترجمہ کیوں کرتے؟ کیونکہ عالم کو تو عربی اردو کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے, ابو داؤد سے, تو عربی سے پڑھی ہے نا. عالم کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں. علماء نے جو ترجمے کیے ہیں وہ عوام کے لیے کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ حتیٰ کہ ہمارے عالم دین صدر الشریعہ
مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت لکھی ہے، تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے عوام کے لیے لکھی ہے تاکہ عوام مسائل پڑھ کر دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، کہ ایک تو وہ بندہ ہے جو زندگی دے سکتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر بندہ تو 9 سال نہیں لگا سکتا، تو جو 9 سال نہیں لگاتا وہ ترجمہ پڑھے، وہ بہار شریعت پڑھے۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کتاب لکھی ہے، تو یہ بھی میں نے علماء کے لیے تو نہیں لکھی، کیونکہ علماء کو تو پتہ ہے۔ تو یہ میں نے کس کی لکھی ہے؟ آپ جیسے بچوں کی لکھی ہے کہ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے دلائل، یہ بری بات بھی نہیں کہ دلائل آپ مانگیں اور ہم آپ کو جواب دیں۔ تو قرآن پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ان سے پوچھیں جو علم والے ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں، ترجمہ تو ہم نے آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کو کر کے دیا ہے۔ ایک بندہ ترجمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ پڑھتا ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ترجمہ تو علماء نے کیا ہے۔ اور چھوٹے مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم صحیح نہیں ہے، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھی عالم ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ترجمے میں انہوں نے گڑبڑ کی ہوگی۔ تو چھوٹے مرزا صاحب کو تو چاہیے کہ وہ عربی کتابوں کا، قرآن پاک کا، حدیث کا ترجمہ خود کریں، تاکہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو درمیان سے نکال دیں۔ تو ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی مسائل کا استنباط، حلال حرام، ایک نئی چیز آتی ہے، مثلا آن لائن بزنس ہے، آن لائن ہو رہا ہے نا بزنس آج کل، ڈراپ شپنگ ایک، اس پر میں نے فتویٰ بھی لکھا ہے۔ تو ڈراپ شپنگ آن لائن بزنس ہے، اس کے بارے میں ایک عالم دین سے آپ سے سوال ہوگا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں عالم نہیں، یہ کوئی مفتی صاحب بتائیں گے۔ یہ اصل چیز ہے کہ جو آپ نے ریفر کیا کس کی طرف؟ مفتی صاحب کی طرف۔ حتیٰ کہ مجھے اکیڈمی جو جیلم میں جب کھلتی تھی چھوٹے مرزا صاحب کی، اس میں ایک بندے نے مجھے خود بتایا کہ ایک بندے نے طلاق کا مسئلہ پوچھا، تو چھوٹے مرزا صاحب وہاں پہ یہی بتاتے ہیں کہ جیل میں مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصول یہ ہے کہ جو اصولیات ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے یا تو آپ عالم بن جائیں یا علماء سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، ورنہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کسی استاد کی، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ 16 جماعتیں پڑھی ہیں، ماشاء اللہ، ایم اے کیا ہے ہمارے بھائی نے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور آپ کے علم اور برکت دے۔ 16 سال آپ نے کتابیں پڑھی ہیں۔ 16 سال تھوڑا سا عمر تو نہیں ہے نا، ہم تو 9 سال میں مولوی بن جاتے ہیں، آپ 9 سال میں 16 سال کے ہیں۔ یہ جو سکول ہے، آپ نے جتنا پہلی جماعت سے گئے ہوں گے نا، اس کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ انسانوں نے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جتنی کتابیں موجود ہیں، ان کے ترجمے، ان کی گائیڈز، ان کے حل شدہ پیپر تک مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ لیکن کبھی کسی بندے نے یہ سوچا ہو کہ بھائی سکول جانے کی ضرورت کوئی نہیں، ڈائریکٹ کتابوں کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، پرچے بھی حل ہو جاتے ہیں، پڑھ کے ہم آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، سائنسدان بن جائیں گے، ایسا تو نہیں نا۔ تو جب ایک انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بغیر استاد کے کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ نے 7 استاد بھی بھیجا ہے، ڈائریکٹ کتاب نہیں نازل کی، 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو 7 استاد بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ ایک بات مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، قادر مطلق ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہر بندہ قرآن پڑھ لے، ہر بندہ خود ہی اپنے مسئلے حل کر لے، نہ عالم بنے نہ استاد کے پاس جائے، تو ہر زبان میں ایک قرآن نازل کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ۔ ایک انگریزی میں نازل ہوتا، انگریزوں کا انگریزی میں، مسلمانوں اردو کا اردو میں، پنجابیوں کو پنجابی میں، ہر بندہ اپنا قرآن پڑھتا تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا ایک زبان میں بھیجا، استاذ کو بھیجا ساتھ میں، اور فرمایا کہ یہ اس استاد یعلمہم الکتاب والحکمت، اس استاد کے 3 منصب ہیں، وہ تلاوت کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، اس قرآن کی کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا، اور یعلم الکتاب والحکمت، کتاب و حکمت سکھائے گا۔ تو بغیر، ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ بغیر استاد کے پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو اب جب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مسئلے خود حل کروں گا، خود ریسرچ کروں گا، تو ایک استاد سے جو واقعتاً استاد ہو، منہ بولا استاد نہ ہو، جس سے مل کے آپ سوالات حل کر سکتے ہوں، اس کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈگری کے لیے بھی کالج جائیں، ایک ڈگری لینے کے لیے 4 ڈپلومہ لینے کے لیے 4 سال تک استادوں کے پاس جائیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس
اب حفظ کیا ہے تو بغیر استاد کی کیا ہے، کیونکہ استاد کے ساتھ کیا ہے۔ استاد کے بغیر بندہ ویلڈنگ نہیں کر سکتا، چھوٹے سے چھوٹے کام ہیں، قرآن اور دین بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ ایک سازش ہے دراصل کہ بھائی لوگ کیا کریں، اپنی مرضی سے قرآن پاک پڑھیں، تو قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وہ گمراہ ہونے والا بندہ وہ ہے کہ جس نے قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے یا فتنہ پھیلانے کے لیے پڑھا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کبھی بھی مطالبہ نہیں رہا کہ آپ نہ پڑھیں، ہم نے تو مدرسے بنائے ہیں، ہم ایک ایک بچے کو کہتے ہیں کہ اپنے بچے دیں، ہم اسے پڑھائیں۔ تو میں بھی آج کسی، ہمارے باقی بھائی بھی تو زمیندارہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، تو میں بھی تو بکریاں چرا رہا ہوتا اگر میں استاد کے پاس نہ بیٹھتا۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، صاحبین میں سے ایک ہیں۔ وہ یتیم تھے، ان کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے، والدہ ان کی بیوہ تھی، وہ یتیم تھے۔ تو والدہ ان کو بھیجیا، بازار میں بھیجتی تھی، بھئی تم جاؤ اور دھوبی کے پاس چھوڑ کے آئے کہ دھوبی سے کپڑے دھونا سکھائے۔ تو ٹیکنیکل طریقے سے یہ کپڑے دھونا سیکھ لے گا تو دھوبی بن جائے گا۔ لیکن راستے میں امام ابو حنیفہ کا درس لگتا تھا، اس درس میں ایک دن قاضی ابو یوسف بیٹھ گئے، چھوٹے بچے تھے۔ امام صاحب نے دیکھا بچہ قریب کر لیا، پڑھانا شروع کر دیا۔ قاضی ابو یوسف پڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک دن مائی کو پتہ چلا کہ بچہ دھوبی کے پاس نہیں جاتا، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ تو والدہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ ہنر سیکھ لیں، آپ اسے یہاں پہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو جانے دیا کریں دھوبی کے پاس، اسے یہاں نہ بٹھایا کریں۔ امام صاحب نے کہا کہ مائی صاحبہ مسئلہ پیسوں کا ہے، روٹی کا ہے، تو ہم اسے خرچہ دیں کہ پورے مہینے کا امام حنیفہ سے خرچہ دے دیتے۔ کچھ عرصہ یوں چلتا رہا، پھر مائی صاحبہ آ گئیں۔ ان کا امام صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دے رہے نا بھی، تو ایک دن آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، میں نے بھی مرے جانا ہے، یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہوگا، اسے کچھ سیکھنے دیں، اس سے اس کو کیا بنے گا، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے؟ جیسے آج کل کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں؟ تو پھر آدھے نے مولوی کھاندے بڑانے کہتے ہیں نا، مولوی زیادہ کھان دی وجہ نال فوت ہوئے ہو سن، بھوک نال آج تک ایک مولوی بھی نہیں فوت ہویا۔ جی امام مسلم کیسے فوت ہوئے؟ کھجوریں کھا کھا کے حدیث تلاش کر رہے تھے، زیادہ کھانے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ مائی کو بھی یہ فکر دی کہ بھائی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو مائی نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، مہربانی کریں، کب تک دیں گے، اسے دھوبی بننے دیں۔ ماں دھوبی بنانا چاہتی تھی۔ امام صاحب نے فرمایا مائی تجھے کیا پتا ہے، تیرا بچہ تو پستے کے روغن میں بنا ہوا حلوہ فلودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ چنانچہ بات گزر گئی، وقت گزر گیا، امام ابو یوسف پڑھتے رہے، قاضی ابو یوسف، ایک زمانہ آیا کہ چیف جسٹس لگ گئے، قاضی القضا ہارون الرشید 27 مربع میل کا اکیلا بادشاہ۔ سواری بھیجی، رات کا وقت تھا، صحیح سواری مرسڈیز جیسے آج کل ہوتی ہے، تو وہ بگی آئی کہ بادشاہ سلامت، توجہ کریں میں ختم کرنا ہے، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، بادشاہ سلامت نے۔ قاضی صاحب بیٹھے، تشریف لے گئے، محل میں پہنچے، آگے اندر کھانے لگے ہوئے تھے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آج آپ کو ایک سویٹ ڈش کھلانی ہے۔ وہ سویٹ ڈش کیا ہے؟ جب انہوں نے کھائی تو بڑی لذیذ تھی، فرمایا کہ یہ ہم بادشاہ لوگ بھی کبھی کبھی کھا سکتے ہیں، یہ پستے کے روغن میں فالودہ بنا ہوا۔ امام صاحب نے کہا قاضی ابو یوسف نے کہ میری ماں مجھے دھوبی بنانا چاہتی تھی، میں صدقے جاؤں اپنے استاد کے جس نے مجھے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے والا بنا۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ یوں سمجھنے کہ بغیر استاد کے بندہ کچھ سمجھ لے گا، بیٹے استاد کے ذریعے سمجھو۔ اگر کچھ پڑھنے کا شوق ہے، دین سیکھنے کا سیکھ ہے، ایک نیک صالح متقی اور عالم، کیا جی، نیک صالح متقی صالح عالم کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔